ہمارے ساتھ ہیں اچھا روحل حسین صاحب، آپ کی بات ہو گئی تھی؟ جی جی نہیں شیخ. اچھا ہاں، آپ بخاری کی کون سی روایت کی بات کر رہے تھے؟ 5255. 5255 کتاب الطلاق میں. اچھا جی، اوکے. تو پہلے میں حدیث کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو اسید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے اور ایک باغ میں پہنچے جس کا نام شوط تھا. جب وہاں جا کر اور باغوں کے درمیان پہنچے تو بیٹھ گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہیں بیٹھو. پھر باغ میں گئے، جونیاں لائی جا چکی تھیں اور انہیں کھجور کے ایک گھر میں اتارا. ترجمے کا ناس مارا ہوا ہے بھائی جس نے بھی کیا. اس کا نام امیمہ بنت نعمان ابن شراحیل تھا. ان کے ساتھ ایک دایا بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے تھی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں. اس نے کہا کیا کوئی شہزادی کسی عام آدمی کے لیے اپنے آپ کو حوالہ کر سکتی ہے؟ بیان کیا کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شفقت کا ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر اس کے سر پر رکھا. تو اس نے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسی سے پناہ مانگی جس سے پناہ مانگی جاتی ہے. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا ابو اسید اسے 2 رازقیہ کپڑے پہنا کر اس کے گھر پہنچا آؤ. جی ہاں جی پر 2-3 اعتراض ہے. جی پہلے اعتراض جونیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی ہوا کیا ایک، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جونیہ کے پاس گیا تھا اس کو بولا جو تم میرے پاس سمرپن ہو جاؤ، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے بازاری شخص یعنی عام آدمی اردو ٹرانسلیشن میں ہے لیکن عربک ٹیکسٹ میں اب دیکھیے اس کے اوپر ایک اعتراض ہے. اور تیسرا نبی علیہ السلام پھر اس کو جب طلاق دے دیا کہ اس کو 2 کپڑا پہن دو، تو اس کے لے کر تیسرا جو اعتراض ہے جونیہ رضی اللہ عنہ صبح کوئی کپڑا نہیں تھے اس کے شریر میں، اس لیے اس کو کپڑا پہنا. اوکے تو چلے پہلا اعتراض پہلے لے لیتے ہیں. یہ کہنا کہ کیا جونیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، یہ پہلا سوال ہے. جی شیخ نہیں ہوا. دوسرا سوال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جونیہ نے یہ کہا کہ وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ، کیا کوئی ملکہ بازاری شخص کو اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیاذ باللہ اس نے سوقہ کا لفظ یعنی بازاری کا لفظ بولا. تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی دلیل ہے. جی جی بالکل. یعنی اس سے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زبردستی کرنی ہوتی تو دنیا کی وہ کون سی طاقت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر روک سکتی تھی؟ ٹھیک، یعنی اپنے گھر میں موجود ہیں، اپنے شہر میں موجود ہیں، مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں، سامنے ایک عورت ہے، چاہتے تو کہتے کہ نہیں ہم نے بس فیصلہ کر لیا تو کر لیا. اور پھر اس گستاخی کے بعد ہو سکتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ بھائی اس کو سزا دو، لیکن نہ اس کو کوئی سزا دی گئی بلکہ اس کو عزت اور احترام کے ساتھ واپس کر دیا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک پرپوزل دیا، اس نے ریجیکٹ کر دیا، بات ختم ہو گئی. اچھا وہاں پر جو شریر میں ٹچ کرنے کے جب کیا تھا ٹچ کے بارے میں، تو یہاں پر اس طرح سے وہ تو شادی ہوئی نہیں لیکن اس کے ساتھ ٹچ کیا جائز ہے کیا؟ ہاں تو اب دوبارہ بولیں کیا جائز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جونیہ کے پاس جب گئے تو اس کو شریر میں ٹچ کرنے کے لیے گئے، شریر پہ نہیں، علیہ سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وہ گھبرائی ہوئی تھی، شفقت کا ہاتھ رکھا. تو فقالت اعوذ باللہ منک، اس نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد عصت بمعاذ، تم نے اسی سے پناہ مانگی ہے جس سے پناہ چاہی جاتی ہے، تم میری پناہ میں نہ آؤ، اللہ کی پناہ میں جاؤ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صاف لکھا ہوا ہے لتسکن فاہوا بیدہ یدع یدہ علیہا لتسکن، اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھنا چاہا تاکہ وہ پرسکون ہو جائے. دست شفقت رکھنا اسی کو کہتے ہیں.
اور اس کے بعد جب اس نے پھر بھی اعوذ باللہ من کا کہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت کے ساتھ اس کو رخصت کر دیا، بلکہ دو کپڑے تحفے میں بھی دے دیے. جی تو یہ جی جو ہے نا تو اکسوہا رازقیتین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برہنہ تھی کہ بھائی چلو ان کو 2 کپڑے پہنا دو. اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ان کو کپڑے دے دو. کپڑے دینے کے لیے جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں وہ اکسا یکسی آتا ہے. کپڑا دینا یا کپڑا پہنانا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس سے یہ نتیجہ ملحد خود بخود نکالتا ہے کہ وہ برہنہ تھی. جی 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 جی. اچھا شیخ، جی اس کے جو آگے جو حدیث ہے صحیح بخاری 5254 5254 جی جی. تو اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی وہی ہے اس کا ودنا منہا. اس میں صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہاتھ رکھنا ہوگا سر کے اوپر تو قریب تو آنا پڑے گا. نہیں یہ پر نبی علیہ السلام کے ساتھ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب سوال کیا عزیر رحمہ اللہ نے تو اس سند سے یہ پر ہے جو بی بی تھا. اچھا یہاں پر یہ ہے کہ میں نے امام زہری سے پوچھا، اوزاعی کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام زہری سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں گیا ترجمہ سے پناہ مانگی تھی. انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جون کی بیٹی امیمہ یا اسما جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لائی گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اس حدیث میں امام زہری کا جو بیان ہے جو ان کی سند سے وہ یہ کہ جونیہ سے دراصل نکاح ہوا تھا، چونکہ ازواج کا لفظ زوج کا لفظ بولا گیا ہے یہاں پر بیوی کے لیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس بھیج دیا. تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جونیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے. جی 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 بالکل. تو میں نے ملحد کو جواب دیا تھا اس حدیث وہ اعتراض کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی نہیں ہوا، تو اگلے حدیث سے ثابت کیا جنا اللہ کے رسول کے ساتھ تو اس کا شادی ہو گیا. تو پھر اعتراض جو جونیہ ہے یہ ایک الگ ہے. آپ اگر 5256 دیکھیے 3 حدیث ایک ساتھ 5256 جی جی جی. ہاں تو اس میں یہ ہے کہ ابو سعید نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا تھا، پھر جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لائی گئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا جس سے اس نے ناپسند کیا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید سے فرمایا کہ ان کا سامان کر دیں اور رازقیہ کے 2 کپڑے انہیں پہننے کے لیے دے دیں. جی جی جی. تو یہ پر شادی کے لیے 3 نام آ رہی ہے اللہ کے رسول کون سے شادی کیا، اور ایک ہے جو واقعہ ہے ایک ہی ساتھ ایک ہی واقعہ ہے یا الگ ایک ہی ہے. ہاں تو مجھے جو ہے اس تعلق سے تھوڑا سا تحقیق کرنی ہوگی، میں انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں اس کا جواب دوں گا. جی جی انشاءاللہ، کیونکہ یہ پر 2 نام آ گئے یہاں پر 5256 کے اندر. جی اگلی اسٹریم میں شروع میں انشاءاللہ مجھے یاد رہا تو میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں صحیح، جزاکم اللہ. شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں اکشے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت